آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا, نوح علیہ السلام نے دیے اسلام کا, موسیٰ علیہ السلام نے دیے اسلام کا, عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا, ایک ہی دھرم بھیجا, وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے, لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے, جب بھی کتاب نازل ہوئی, لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا, ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی, نیا پیغمبر بھیجا, لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے, لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا, ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب, آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. اگلا سوال بھائیوں کے سیکشن سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر, پہاڑ, پانی, ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں, میرے انداز سے اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سالڈ میٹر ہے اٹ از اے فارم آف انرجی, اور وہ انرجی کو ہم نے خدا یا مطلب ان سب چیزوں کے بیچ میں جو انرجی ہے وہی اللہ تعالیٰ, خدا, جس نام سے بھی ہم پکارا, ہم اس انرجی جس نے ان سب کو پیدا کیا, جو آپ کے بیچ میں سے بول رہی ہے, جو میرے بیچ میں سے سن رہی ہے, جو میرے اندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں سے سن رہی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہی بول رہا ہے, وہی سن رہا ہے, اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں وہ پتھر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجا کرتے ہیں, جسے کہا ہے, کبیر نے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے. تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا, جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے, میں تمہارے آگے جھکتا ہوں, اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم, ہم سلامتی چاہتے ہیں, اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. کیونکہ پہلے جو ہندو کی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی, ونسپتا ہے شانتی ہی, سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں, جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں, سبھی لوگ شانت ہوں, سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا, یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اور ہر دھرم کی, اسلام کی, ہندو دھرم کی, سکھزم کی, سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی, ہر ایک کے بھائی چارے کی بات کی ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے. نہیں بھائی صاحب اوتار سنگھ, آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا, اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی, آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے, آپ کے اس میں انرجی, میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے, یہ انرجی خدا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, there is nothing like it, وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے, there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو
धरती पे हो जमीन पे हो, ना कंकर ना पत्थर ना मूर्ति। वही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज़्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत हैं? आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज़ करते हैं
اسے کہتے ہیں انوویشن، بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تبدیلی لائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا، بھائی چارہ نہیں بڑھے گا، بھائی چارہ گھٹے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ امن ہو، آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو، چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے، تو میں کیا بولوں گا؟ میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے. تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو. اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے، برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ اٹ از ہپوکریسی، اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86 وَإِذَا هُوِيتُمْ مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو، کم از کم اس جیسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے. مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں. مثال آپ کہیں گے السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام، اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے، یہ بھی بہترین ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو، یا اس سے بہتر نہ کر سکو کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم از کم اتنا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعلیمات قرآن میں، اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بائبل کے خلاف ہے، گرنتھ کے خلاف ہے، وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا، ہری گولی دوپہر کو لینا، آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال، میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک خدا ہے، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام، مطلب سبمٹ، ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.